امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے، اور فرماتے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اور کیا خوب فرماتے ہیں، خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے ہیں خزانے، کریم ایسا ملا ہے کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج میں اس پوری نعت کے اندر جس شعر کی طرف تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے جس حدیث مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6993۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے سنا؟ فرماتے ابو ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، کیا فرما رہے تھے؟ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، ان قریب مجھے وہ بیداری میں دیکھے گا، ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، اور شیطان میری صورت میں کبھی آ نہیں سکتا، میری صورت میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بخاری شریف کے اندر 6197 نمبر کی بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی اسی کی طرح ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسمی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اپنا نام رکھو، میرے نام پہ اپنا نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پہ نام نہ رکھو، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری کنیت ابو القاسم. آپ میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھو کیونکہ اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اور پھر میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھی کو دیکھا. مجھی کو دیکھا. جس نے بھی حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں شیطان کبھی میری شکل میں آ نہیں سکتا ہے, شیطان کبھی میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے. اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ باندھا, جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی, دیکھا نہیں کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا, جھوٹی بات میری طرف منسوب کی, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. آج میری جو تقریر کا موضوع ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جسے چاہتے ہیں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں. انشاءاللہ آخر میں ایک درود بتاؤں گا میں تمہیں, جو بندہ اس درود کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے موت سے پہلے حضور کا دیدار نصیب فرمائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کوئی عاشق ہے, جوان ہو یا بوڑھا, بچہ ہو یا پھر عورت ہو, ہر ایک نبی کے عاشق ہیں. اور الحمدللہ ہم وہ عاشق ہیں جو حقیقت میں حضور سے عشق کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ حضور سے عشق کی بات کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کریں, گستاخی بھی کریں. ہم وہ نہیں. الحمدللہ جیسے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اللہ نے ہمیں بھی اس طرح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک شخص بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھنے لگا کہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی. لگاتار ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. جب حضور کو اس طرح دیکھ رہے تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ تمہاری پلکیں بھی نہیں جھپکتی, تم لگاتار مجھے کو دیکھے جا رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو اس وقت وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے لطف محسوس ہوتا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں قرار آتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا دیکھنے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا تھا. اور میں تو کہتا ہوں حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا, اگر کوئی ایک بار محبت سے دیکھ لیتا, میں نے کیا کہا؟ محبت سے, عداوت سے نہیں, محبت سے دیکھ لیتا. اگر ایک بار کوئی محبت سے دیکھ لیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا, ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا کا وہ چہرہ کہ اگر کفار دیکھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اور یہ تو حضور کے چہرے کی بات ہے, بلکہ حضور کے غلاموں کے چہرے ایسے ہیں, حضور کے غلاموں کے چہرے ایسے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو جب حضور کے غلاموں کے چہروں کا یہ عالم ہے تو اللہ نے ساری کائنات میں جس سے سب سے حسین پیدا کیا ہے, سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے, مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا, ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی. اب آگے میں جو بیان کرنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن کو اپنا جلوہ دکھایا,
اور کیسے دکھایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ میرے آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھی کو دیکھا. میری صورت کوئی اختیار کر سکتا نہیں. شیطان جو ساری صورتیں اختیار کرتا ہے، لیکن وہ شیطان بھی نہ نبی کی صورت اختیار کر سکتا ہے نہ کسی فرشتے کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں ایک مرتبہ ضرور بیداری میں بھی دیکھے گا. خواب میں دیکھا تو بیداری میں بھی دیکھے گا. اللہ کے نبی اس پہ کرم فرمائیں گے اور جاگتے ہوئے دیدار کروائیں گے. خواص جو ہیں، جو خاص لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ تو یقیناً کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرتے ہیں. میرے امام نے دیکھا، بلند آواز سے کہے نا، میرے امام اہل سنت نے حضور کو بیداری میں دیکھا. امام مالک نے دیکھا، امام مالک نے دیکھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایسے بے شمار اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے حضور کو بیداری میں دیکھا ہے. بیداری میں حضور نے اپنا جلوہ دکھایا ہے. اور مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں جو خواص ہیں نا، جس نے حضور کو پہلے خواب میں دیکھا میرے نبی اسے بیداری میں دیدار کروا دینے والے ہیں. اور جو عوام ہے، جو خواص میں نہیں ہے، وہ بھی یقیناً مرنے سے پہلے حضور کو اگر خواب میں دیکھا تو بیداری میں بھی دیکھیں گے، بیداری میں بھی دیکھیں گے. لیکن وہ کب؟ وہ عام حالت میں نہیں، کیونکہ وہ عوام ہے، وہ ان باتوں کو لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں. اس لیے مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر ضبط کا مادہ نہیں ہوتا، برداشت کی طاقت نہیں ہوتی. اب حضور کو دیکھے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ضبط تو ہونا چاہیے، ایک برداشت کی قوت تو ہونی چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت سے پہلے ایک ایسی کیفیت دے دیتا ہے کہ پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، ہاتھ ہلتے نہیں ہیں، آنکھیں صرف ٹک ٹکی باندھ کے ایک طرف دیکھتی رہتی ہے. ایسے وقت میں حضور تشریف لائیں گے، ایسے وقت میں حضور تشریف لائیں گے اور عوام کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور جس نے خواب میں دیکھا ہوگا وہ بیداری میں بھی حضور کا جلوہ دیکھ لے گا. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں میں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. دیکھے ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو ایک چاہت ہوتی ہے نا کہ میں زندگی میں ایک نہ ایک بار اس کنٹری میں جاؤں، اس ملک میں جاؤں. ایک چاہت ہوتی ہے لوگوں کی، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، خوب رات دن چلتے ہیں اور پیسہ جمع کر کے اس کنٹری میں جانے کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو جانا تھا اسے، لیکن جانے سے پہلے کئی سال محنت کی، تب جا کے اس نے وہاں قدم رکھا. اسی طریقے سے ہر مومن کے دل میں ایک چاہت ہونی چاہیے کہ میں بھی خواب میں اپنے نبی کا جلوہ دیکھوں، میں بھی خواب میں اپنے نبی کا دیدار کروں. اب اس کے لیے اس کی تیاریاں کرنی پڑے گی. بلند آواز سے کہے نا، اس کے لیے اس کی تیاریاں کرنی پڑے گی. گناہوں سے نفرت کرنی پڑے گی، نیکیوں سے محبت کرنی پڑے گی، حضور کی ہر ادا کو اپنانا پڑے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، رات اور دن درود کی کثرت کرنی پڑے گی، اور چاہت رکھنی پڑے گی کہ میں سوؤں حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے، میں سوؤں حضور اپنا دیدار کروائیں گے. جب ایسی چاہت بندہ کئی سالوں تک لے کے چلتا ہے تو اللہ ایک دن لاتا ہے، پھر ایک رات آتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو مدینے کا سلطان خواب میں جلوہ دکھا دیتا ہے. اس کے لیے تیاریاں کرنی پڑتی ہے،
اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کے دیوانوں گالیوں پہ گالیاں بولے جائیں گے، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، گناہ کریں گے، کیا حضور اپنا دیدار کروائیں گے؟ نہیں نا دوستو، اس کے لیے گناہوں سے نفرت کرنی پڑے گی، نیکیوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ جیسے حضور چلتے تھے ویسا چلنا پڑے گا، جیسے حضور بیٹھتے تھے ویسا بیٹھنا پڑے گا، جیسے حضور گفتگو فرماتے تھے ویسی گفتگو کا انداز بنانا پڑے گا۔ جیسے میرے نبی غریبوں کی مدد کرتے تھے ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ جیسے میرے نبی یتیموں سے پیار کرتے تھے ہمیں بھی یتیموں سے پیار کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی ہر ادا کو حضور کی ادا میں تبدیل کر لیں گے تو ایک دن میرے آقا خواب میں آ کے جلوہ بھی دکھا دیں گے۔ ایک دن آقا حضور تشریف لائیں گے اور جلوہ دکھائیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نہ ہم فلموں کو چھوڑیں، نہ ہم گانوں کو چھوڑیں، نہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور پھر یہ دیدار کریں کہ حضور جلوہ دکھا دیں، تو پھر تو ایسے نہیں بنتا نا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ دل ہے، دل بنا اس لیے ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے، حضور سے عشق کیا جائے۔ جب سچے دل سے ہم حضور سے پیار کریں گے تو نبی ضرور ایک دن خواب میں جلوہ دکھائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں ایک بہت مشہور صحابی، اس حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں نا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، آقا فرماتے ان قریب مجھے وہ بیداری میں بھی دیکھے گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ویسے صحابی ہیں، بیداری میں پہلے ہی دیکھ چکے تھے، کیونکہ جو بیداری میں ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے وہی تو صحابی ہے نا۔ تو جب انہوں نے پہلے ہی حضور کو دیکھ رکھا تھا، حضور کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خواب میں حضور کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا۔ اب حدیث پہ یقین دیکھیں، حدیث پہ ایمان دیکھیں، کتنا پختہ ایمان، کتنا مضبوط ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو اب میں نے سوچ لیا کہ جب خواب میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ اب بیداری میں بھی حضور کا دیدار کرنے والا ہوں۔ ان قریب حضور مجھے بیداری میں بھی اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ تو انہوں نے جب اس حدیث پاک پہ غور کیا تو بیداری کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ آپ اپنی خالہ جان ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہیں۔ وہ فرماتے میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے گیا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئینہ مبارک، جس میں حضور وضو فرما کر اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے، بلند آواز سے، جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ارے وہ آئینہ بھی کتنا خوش نصیب جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھتے ہوں گے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہوگا کہ میں حضور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بی بی میمونہ نے وہ آئینہ لیا اور آئینہ لا کر کے جس میں حضور اپنا چہرے انور دیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس آئینے کو دیکھا اور اس آئینے کے اندر اپنے چہرے کو آگے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے میرا چہرہ نہیں حضور کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مجھے میرا نہیں حضور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان کہ خواب میں دیکھتے ہیں تو بیداری میں دیدار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آئینہ بھی کیسا آئینہ
کہ جس آئینے نے حضور کے نقش کو اپنے اندر اتار کے رکھا ہوا تھا، حضور کے چہرے کا نقش اپنے اندر اتار کے رکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے جب بھی دیکھا تو مجھے اپنا نہیں حضور کا چہرہ نظر آیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے حضور کا دیدار. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، فرمایا گیا اگر کسی بیمار کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اللہ ساری بیماری دور فرما دیتا ہے. اگر کسی غریب کو دیدار نصیب ہو جائے تو اللہ مقدر میں امیری عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی مسافر ہو اور اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو ان قریب وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کے دیدار کا عالم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ماں، کائنات کے سارے مومنوں کی ماں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو میں روایت بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو شرح زرقانی کے اندر ہے. یہ روایت امام زرقانی نے بیان کیا ہے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار یعنی آپ کے گال مبارک کی خوبیاں یہ ہے کہ اگر مصر والے سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمت لگانے میں سونا چاندی نہ بہاتے بلکہ وہ حضور کے رخسار پہ قربان ہو جاتے. اور آگے فرماتے ہیں اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین انور کو اگر دیکھ لیتی، صرف روشن پیشانی کو دیکھ لیتی تو ضرور ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی. ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے کو ترجیح دیتی. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ شعر بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کی وسعتیں بڑی ہے. کیا فرمایا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی وہ حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹی، دیکھا تو انگلیاں کٹی، یعنی جلوہ سامنے تھا، چہرہ سامنے تھا، پھر انگلیاں کٹی. اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ تیرے نام پہ، تیرے نام پہ حضور پردہ بھی فرما گئے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی عاشقان مصطفیٰ نام محمد پہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے. صرف حضور کے نام پہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے. کوئی ممتاز قادری جیسا آ کے کٹا دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پرسوں پیرس میں ایک بندے کو شہید کر دیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ حضور کی تصویر کا خاکہ بنانے والے کو اس نے قتل کر دیا، تو ان کے جرم میں اس بندے کو شہید کر دیا گیا. حضور کی محبت کا عالم کہ وہاں تو حسن یوسف سامنے تھا تب انگلیاں کٹ رہی تھی، یا حضور پردہ فرما گئے، صرف نبی کا نام کافی ہے، گردنیں کٹانے کے لیے لوگ تیار ہو جایا کرتے ہیں، گردنیں کٹانے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کا جلوہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج تو یہ تھی کہ انہوں نے رب کو دیکھا، انہوں نے رب کو دیکھا. اور امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور کو خواب میں دیکھ لے، حضور کا جلوہ دیکھ لے. یہ امتی کی معراج ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم کرے، حضور ہم پہ نظر عنایت کرے، اور اللہ کے فضل سے اگر ہمیں موت سے پہلے ایک بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے معراج ہے، ہماری قسمت کا عروج ہے. کیونکہ جو ایک بار حضور کو دیکھ لے گا نا، انشاءاللہ اس کی دل کی دنیا ویسے ہی بدل جائے گی. آج یہ جو دنیا کے اندر لوگ
محبتوں کے لیے چکر کاٹتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ انہوں نے کتابوں میں حضور کے حسن کو پڑھا نہیں ہے، حضور کے جلوے کا انہوں نے ذکر نہیں پڑھا۔ اگر حدیثیں اٹھائیں، حضور کی آنکھوں کی تعریف پڑھیں، حضور کی بہوں کی تعریف پڑھیں، حضور کے مبارک ہونٹ کی تعریف پڑھیں، حضور کے چہرے انور کی اگر وہ تعریفیں پڑھیں تو پھر وہ اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ارے جن کے حسن کے خاطر میرے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، والضحیٰ فرما دیا، واللیل فرما دیا، الم نشرح فرما دیا۔ جب میرا رب اپنے محبوب کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہو اور ان کے حسن کے تذکرے کرتا ہو تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کتنا سونا پیدا کیا ہوگا نبی کو، کتنا حسین بنایا ہوگا میرے نبی کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں وہ شاعر، وہ نعت خواں جو حضور کی موجودگی میں نعت پڑھا کرتے تھے، حضور کے سامنے نعت پڑھا کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا پیدا کیا ہے کہ جیسا کہ خود آپ چاہا کرتے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیا، گویا کہ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ بڑا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوان حضور کا حسن ایسا تھا کہ ایسا حضور کو رب نے بنایا تھا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی عیب ہی نہیں تھا، کوئی نقص ہی نہیں تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا کہ خود آپ چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضرت حسان فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرے انور تھا وہ حضور نے کیسے سب کو دکھایا، خواب میں کیسے جلوہ دکھایا۔ بلکہ میں اگر پہلے جبریل امی کی بات کروں، یہی وہ جبریل امی ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان پر رب کا جو پیغام لانا تھا وہ ذمہ داری انہی کی رہی۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب پر رب کا پیغام وہی لے کے آتے تھے، اللہ کا فرمان وہی لے کر آتے تھے۔ کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 10 مرتبہ آئے۔ سب سے زیادہ اگر وہ کسی نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں، سب سے زیادہ، اور پھر ایک بات یہ بھی تو دیکھیں، پہلے کے نبی کی عمر 1000 برس، کسی کی 950، کسی کی 500، کسی کی 600، کسی کی 700، کسی کی 250، کسی کی 300، اتنی لمبی لمبی عمریں، اور آئے کتنی بار؟ کسی کے پاس 10 بار، کسی کے یہاں 2 بار، کسی کے یہاں 20 بار۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے نبی کی عمر بڑی مختصر، ظاہری عمر بڑی مختصر، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، اور اسی وقت پہلی مرتبہ پہلی وحی لے کر جبریل امی آئے۔ مطلب یہ کہ 40 سال سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا آنا نہیں ہوا۔ اب بچے 23 سال، بلند آواز سے نا، بچے 23 سال۔ اب اس 23 سال میں کتنی مرتبہ آئے؟ تو میں آپ کے سامنے مواہب اللدنیہ کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ حضرت جبریل امی میرے نبی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبہ آئے، اور 23 سال کی کم مدت میں 24,000 مرتبہ چکر لگایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ چکر لگایا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے لقائے یار جبریل کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار اگر جبریل کو چین آ جاتا، اگر یوں نہ آتے بار بار سدرا چھوڑ کر،
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں بار بار سدرہ چھوڑ کے زمین پہ آ جایا کرتے تھے. آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آتے تھے حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے, حضور کا جلوہ دیکھا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جو 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں, 24,000 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ جبریل امی نے ہی کہا تھا نا کہ میں نے ساری کائنات کا چکر لگایا ہے, میں نے سب نبیوں کا دور پایا ہے, میں نے سب کچھ دیکھا ہے. حضور آپ سے حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے, آپ سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کو من کرتا ہے, ایک بار دیکھے تو جی نہیں بھرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ ہے حضور کا دیدار. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میں آپ کو امام مالک کے تعلق سے ایک بات بتا دوں, دل خوش ہو جائے گا. یہ بھی جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بھی کئی بزرگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا, کئی بزرگوں نے. تو ان کے اندر آج میں آپ کے سامنے جو پہلے بزرگ کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام مالک خود فرماتے ہیں کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزری. جملہ سنیں, حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء. امام مالک فرماتے میری کوئی رات ایسی گزری ہی نہیں جس میں نے اپنے نبی کی زیارت نہ کی ہو, جس میں نے اپنی نبی کی زیارت نہ کی ہو. وہ کیسے لوگ ہوں گے, کیسا عشق ہوگا ان کا, کتنے پاکیزہ ہوں گے وہ کہ میرے نبی ہر رات انہیں اپنا دیدار کرواتے تھے, ہر رات اپنا جلوہ دکھاتے تھے. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں نبی کی دید ہماری عید ہے یا اللہ, نبی کی دید ہماری عید ہے یا اللہ. عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ, میری بیوی, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ انہوں نے خواب میں 84 مرتبہ حضور کا دیدار کیا. کتنی مرتبہ؟ 84 مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور یہ روایت بھی جواہر البحار کے اندر موجود ہے. علامہ یوسف ابن نبہانی کی زوجہ محترمہ 84 مرتبہ حضور کا دیدار فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائے وہ خاتون کتنی پاک دامن ہوگی, وہ عورت کتنی پاک دامن ہوگی جس کی زبان پہ ہمیشہ درود ہوگا, جس کی زبان پر ہمیشہ حضور کی نعتیں ہوگی, جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہوں گی. تب اللہ کے رسول نے 84 مرتبہ خواب میں دیدار کروایا ہے. اب جب خواب میں دیدار کیا ہی تھا تو حضور کی حدیث ہے بیداری میں بھی کیا ہی ہوگا, بیداری میں بھی حضور نے جلوہ دکھایا ہی ہوگا. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ہم سب کے شہنشاہ, شہنشاہ بغداد حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 شعر پڑھے. ان 2 شعروں کا ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں حاضر کیا کرتا تھا. دوری کی حالت میں جب دور تھا تو اپنی روح کو حضور آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کی چوکھٹ کو چوما کرتی تھی. وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کی چوکھٹ کو چوما کرتی تھی. پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری ہے, بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری ہے. تو اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں ہونٹوں سے چوم لوں یا رسول اللہ.
اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں ہونٹوں سے چوم لوں یا رسول اللہ، اتنا کہنا تھا۔ ولیوں کا امام کھڑا ہے نبیوں کے امام کے دربار میں، ولیوں کا شہنشاہ کھڑا ہے رسولوں کے شہنشاہ کے دربار میں، جیسے ہی کہا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں چوم لوں، اتنا کہنا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں، اپنی قبر انور سے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں، حضور غوث پاک چوم لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور بھی دیتے ہیں، مانگنے کا شعور بھی دیتے ہیں، اور کیا نہیں ملتا اس بارگاہ سے، جو بھی مانگو وہ ضرور دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ میرے نبی انہیں وہاں بلا کر اپنا ہاتھ چموا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، انہیں کیا پتا میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ تو سوچنا ہی مت کہ حضور کیا دیتے ہیں، کیا دیتے، جو مانگو وہ دیتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے، اور عقیدہ بھی چاہیے کہ مانگنا چاہیے، عقیدہ بھی چاہیے کہ مانگنا چاہیے۔ جب عقیدہ مانگنے والا ہوگا اور مانگو گے تو ضرور دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، زبردست عاشق رسول، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں 75 مرتبہ دیدار فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ، 75 مرتبہ حضرت نے حضور کا دیدار فرمایا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں مٹ جائیں یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، درد میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، درد میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ بندہ جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے نا تو پھر حضور جلوہ دکھائی دیتے ہیں، حضور اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں تو کہا ہی چاہتا ہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی چاہتا ہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہ کہہ دے اگر وہ جناب ہوں۔ یعنی ہم جتنا کہے کہ میں حضور کا ہوں، میں حضور کا ہوں، میں حضور کا ہوں، لیکن لطف تو تب ہے کہ حضور ایک بار کہہ دے کہ تم میرے ہو، حضور ایک بار کہہ دے کہ تم میرے ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس میں لطف بڑا آتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو کسی سے پیار کرتا ہے، پیار کا اظہار بھی کرتا ہے، کبھی سٹیٹس پہ ڈالتا ہے، کبھی ایف بی پہ ڈالتا ہے، کبھی گروپس میں ڈالتا ہے، کئی دیواروں پہ چپکاتا ہے، لیکن سامنے جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ اظہار ہی نہیں کرتا، وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ تو ایک طرف سے اتنا اظہار کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ لاکھ پوسٹر لگا دو کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں اگر وہ ایک بار خود کہہ دے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ خود ایک بار کہہ دے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر اس کا مزہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جتنا کہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم لاکھ مرتبہ کہہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مدینے کا سلطان ایک بار کہہ دے کہ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو پھر زندگی کی ساری کایا پلٹ جایا کرتی ہے، پھر سارے رخ بدل جایا کرتے ہیں، پھر سارا نظام تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا عالم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا عالم۔ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور جب دیدار کرواتے ہیں نا
تو میں نے کہا نا بیمار ہو تو شفا مل جاتی ہے، غریب ہو تو امیر بن جاتا ہے۔ تو 9ویں صدی کے مجدد، 9ویں صدی کے مجدد حضرت علامہ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر مواہب اللدنیہ کے اندر 4 جلد پیج نمبر 595 پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک سخت بیماری آ گئی، میں سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ بڑے بڑے طبیب میرے علاج کے لیے آئے، لیکن ہر طبیب یہ کہہ کر جاتا تھا کہ تمہاری بیماری لا علاج ہے، تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں جب ان کی یہ الفاظ سنتا تو پھر میں یہ سوچتا کہ یہ طبیب کیا کہہ رہے ہیں، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب لوگ میرے گھر والے بھی پریشان، میرے چاہنے والے بھی پریشان، میرے مریدین بھی پریشان، میرے شاگرد بھی پریشان کہ حضرت کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب سب لوگ علاج کر کے تھک گئے، سب لوگ علاج کر کے تھک گئے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا، مکہ معظمہ میں تھا، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، سن ہجری 893 کی بات، 893 کی بات، سن ہجری 893 کی بات۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں تھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، سب نے میری بیماری کو لا علاج کہہ دیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو تو طبیبوں کا بھی طبیب بنایا ہے، آپ تو طبیبوں کے بھی طبیب ہے، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری مدد فرمائیے۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج بد عقیدہ کہتے ہیں کہ بریلی کے امام نے یہ عقیدہ گھڑ کے نکالا ہے کہ حضور آج بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بریلی کے امام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تو 9ویں صدی کے مجدد امام قسطلانی کا ہے، وہ خود کہتے حضور میری مدد فرمائیے، آپ کہتے میں مکہ معظمہ میں تھا، میں سو گیا، خواب میں حضور تشریف لا رہے ہیں، خواب میں حضور تشریف لائے، اور ایک بندہ آیا، اس نے میرے ہاتھ میں ایک چٹھی تھما دی، ایک کاغذ تھما دیا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جب اسے کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ تحریر اللہ کے رسول کی جانب سے ہے، یہ تحریر نبی پاک کی جانب سے ہے، امام احمد بن قسطلانی کی طرف ہے، اور اس تحریر میں لکھا ہے کہ ان کی بیماری کا علاج ہو چکا ہے، ان کی بیماری کا علاج ہو چکا ہے۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں جب میں صبح بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بیماری میرے بدن سے جا چکی تھی، وہ بیماری میرے بدن سے جا چکی تھی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور جب خواب میں آتے ہیں تو ساری بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، ساری بیماریاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو ایک دوسری بات کہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کو تو سبھی مانتے ہیں، ان کو تو سبھی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ کافی دنوں سے علاج چل رہا تھا، لیکن بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کرم فرمائیے، مجھ پر کرم فرمائیے، کئی دنوں سے میں علاج کر رہا ہوں لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ بلند آواز سے کیا کہا؟ بیٹا عبد الرحیم
طبیعت کیسی ہے؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ والد صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بیمار ہوں، شفا نہیں مل رہی، آپ کرم فرما دیں اور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شفا یابی کے لیے آپ کے لیے دعا فرمائی اور پھر 2 بال مبارک خواب میں عطا فرمائے، 2 بال مبارک خواب میں عطا فرمائے۔ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب خواب سے بیدار ہوئے تو ان کی بیماری جا چکی تھی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو 2 بال مبارک حضور کے ہاتھ میں موجود تھے، 2 بال مبارک حضور کے ہاتھ میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں والد صاحب نے مجھے بھی ایک دیا، مجھے بھی ایک دیا اور میں نے اپنے پاس رکھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں فرماتے ہیں کہ حضور کو جب بھی پکارا حضور آئے اور ہماری مدد فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں میرے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں مانگنے کا سلیقہ اگر حضور کی بارگاہ میں تو حضور خواب میں آ کر جلوہ بھی دکھاتے ہیں اور عطا بھی فرما دیتے ہیں، عطا بھی فرما دیتے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ جو بھی عاشق رسول سچے دل سے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا میرے آقا ضرور اس کی جھولی بھرنے والے ہیں، ضرور اس کی جھولی بھرنے والے ہیں۔ اور آخری بات اب میں آپ کو کہہ دوں، اور یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ بڑی پرانی بات۔ دیکھیں ایک آپ نے نعت بار بار سنی ہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ عربی کلام ہے، لیکن یہ عربی کا کلام جتنا دنیا میں پڑھا گیا اتنا عربی کا کوئی اور کلام نہیں پڑھا گیا، اور کوئی نعت اتنی عربی کی زبان میں نہیں پڑھی گئی، کیونکہ جو زبان سمجھ میں نہ آئے پڑھے کیوں۔ لیکن آج پنجابی بولنے والا بھی اس نعت کو سن رہا ہے، آج گجراتی بولنے والا بھی اس نعت کو سن رہا ہے، آج اردو بولنے والا بھی اس نعت کو سن رہا ہے۔ یہ نعت اتنی پاپولر کیوں ہوئی، اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ نعت حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ اور اس کے اشعار کتنے پتہ ہے؟ 166۔ کتنے؟ 166 اشعار ہے اس نعت پاک کے۔ کس نے لکھی؟ حضرت علامہ محمد شرف الدین بصیری علیہ رحمہ، شرف الدین بصیری علیہ رحمہ۔ یہ ان کا مزار اسکندریہ کے اندر ہے آج بھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ایک چوک بنا ہے اور چوک کے اندر آپ کا مزار ہے اور سامنے بھی ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے، انہی کے مزار کے سامنے علامہ شرف الدین امام بصیری علیہ رحمہ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، قصیدہ بردہ۔ بردہ کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ چادر۔ کیا؟ چادر۔ یہ نام آپ نے نہیں رکھا تھا، یہ تو بعد میں آنے والوں نے رکھا۔ اصل میں اس قصیدے کا نام تھا قصیدہ محمدیہ، قصیدہ محمدیہ، لیکن اب اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے چادر کا انشاءاللہ آگے سنیں گے آپ۔ قصیدہ بردہ، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں امام بصیری پر فالج کا حملہ ہوا، لقوہ پڑ گیا آپ کے بدن پہ، آپ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، تقریباً آپ اس بیماری میں 12 سے 15 سال تک مبتلا رہے۔ کتنے؟ 12 سے 15 سال تک اس لقوے کی بیماری میں مبتلا رہے۔ اچانک ایک دن خیال آیا، روز نئے نئے ڈاکٹرز آتے ہیں اور میرا علاج کرتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہونا ہے، اب یہ لقوے کی بیماری نہیں ختم ہونے والی ہے۔
جو بھی ڈاکٹر آتا ہے, جو بھی طبیب آتا ہے, لا علاج بیماری کہہ کے چلا جاتا ہے. پھر خیال آیا کہ بیماری تو رب نے دی ہے, جب رب نے ابھی تک نہیں کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں, تو پھر میں ان کی باتوں پر کیوں بھروسہ کروں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب سارے طبیب آ کر یہ کہہ کر جاتے رہے تو امام بصری نے ایک دن سوچا کہ آج میں اپنا سارا دکھ, سارا درد مدینے کے سلطان کو سنا ہی دوں. اب آپ سوچیں, جو بندہ 12 سال سے بستر پر ہوگا, 12-15 سال سے جو بستر پہ سویا ہوگا, کتنا درد ہوگا. اب جب حضور کو سنانے کے لیے بیٹھے, اسی لیے تو میں نے کہا کہ 2, 5 یا 10 اشعار نہیں لکھے, 166 اشعار لکھے. کتنے؟ 166 اشعار لکھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, سارا درد حضور کو سناتے گئے, اور آپ نے کہا, اے بہترین کریم, آپ کے سوا کوئی جگہ نہیں, آپ کے سوا کوئی جگہ نہیں جہاں پناہ لوں مصیبت کے عام نزول کے وقت. یعنی اب جب مصیبت آئی ہے تو اب تمہارے در کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. سب تو جواب دے کے چلے گئے. آپ نے یہ کہا, قصیدہ لکھ کر جب فارغ ہوئے اور بعد میں جب سو گئے تو خواب کے اندر تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی. اسی خواب کے عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے سامنے پورا قصیدہ پڑھا, پورا قصیدہ پڑھا. بلکہ جب میں وہ قصیدہ لکھ کر سو گیا اور خواب میں حضور تشریف لائے تو مجھے کہتے, اے بصیری, جو لکھا ہے سنا بھی دو, جو لکھا ہے سنا بھی دو. تو کہتے ہیں, کم اب رعتا وسیبم باللمسی راحتو واطلقت عریبم من رقبت اللممی. بارہا اچھے ہو گئے بیمار ان کی ہتھیلی کے مس سے, بارہا اچھے ہو گئے ان کی ہتھیلی کے مس سے, اور آزاد ہو گئے حاجت مند جنوں کے فندے سے, آزاد ہو گئے حاجت مند جنون کے فندے سے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, امام بصیری کہتے ہیں, خواب میں حضور آئے, کہا کہ جو لکھا ہے سنا بھی دو. میں نے پورا قصیدہ خواب میں حضور کو سنا دیا, پورا قصیدہ حضور کو خواب میں سنا دیا. اور جیسے میں نے سنا دیا, حضور نے کاندھے سے چادر اتاری, بلند آواز سے, حضور نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور میرے کاندھے پہ ڈال دی. مجھے تحفہ دیا, مجھے گفٹ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری زمانے میں بھی جب بھی کوئی صحابی نعت پڑھتا تو اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے, منبر پہ بٹھا کے نعت سنا کرتے تھے. یا امام بصیری کو نعت سننے کے عوض میں چادر عطا فرمائی. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جہاں پر فالج ہو گیا تھا, لقوہ ہو گیا تھا, حضور نے اپنا دست شفا پھیر دیا, اپنا دست شفا پھیر دیا. جیسے حضور نے ہاتھ پھیرا, اب خواب ختم ہوا, خواب ختم ہوا. جیسے آنکھ کھلی تو امام بصیری نے ہاتھ اٹھایا تو اٹھ گیا, دوسرا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھ گیا. اب سوچ لے کہ لاؤ کھڑا ہو جاؤں, 15 سال سے کھڑے نہیں ہوئے تھے. امام بصیری نے ہاتھ کا زمین پہ ٹیک لگائی, پیر کو کھڑا کیا تو کھڑے بھی ہو گئے اور گھر میں چلنے لگے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دیکھتے ہیں کہ میرے کاندھے پر کیا ہے. تو جو چادر حضور نے عطا فرمائی تھی وہ چادر بھی کاندھے پر ہے, وہ چادر بھی کاندھے پہ ہے. اسی لیے آج قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے, یہ چادر والا قصیدہ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, امام بصیری 12-15 سال کے بعد بستر سے اٹھے. صبح صادق سے پہلے کا وقت تھا, ابھی تہجد کا کچھ وقت باقی تھا, تہجد کا کچھ وقت باقی تھا. آپ بیدار ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, حضور کی محبت میں رونے لگے اور کہنے لگے, یہ کیا ہو گیا؟ حضور نے کرم فرما دیا, حضور نے میری لاج رکھ لی, مجھے پھر سے نئی زندگی عطا فرما دی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی اور وہی چادر کاندھے پہ ڈالی, وہی چادر کاندھے پہ ڈالی. امام بصیری گھر کا دروازہ کھول کے آج 12 سے 15 سال کے بعد
اپنے گھر کے باہر قدم رکھتے ہیں، لاؤ مسجد میں جا کے تہجد پڑھ لوں، بلند آواز سے لاؤ مسجد میں جا کے تہجد پڑھ لوں۔ باہر نکلے، جا رہے تھے، اندھیرا تھا، ایک نقاب پوش ایک چادر کے اندر منہ کو چھپائے، ایک مجذوب، ایک اللہ کا ولی، ایک دیوانہ دور سے کہتا ہے اے بصیری مجھے بھی تو نعت سنا دو، مجھے بھی تو نعت سنا دو جو رات کو تم حضور کو سنا رہے تھے۔ کہا تجھے کیسے پتا، تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ جب تو حضور کو سنا رہے تھے تو میں بھی پیچھے سے سن رہا تھا، میں بھی تو وہاں موجود تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام بوسیری کو 12 سے 15 سال کے بعد جس لقبے کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، حضور نے ہاتھ پھیر دیا، شفا عطا فرما دی، اور نعت کے بدلے میں چادر بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے حضور کا دیدار، یہ ہے حضور کا جلوہ، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ بندہ اگر اپنے دل کے اندر سچی محبت حضور کی پیدا فرما لے تو پھر حضور جلوہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے بیماری کا علاج نہیں ہے، بیماری کا علاج نہیں ہے، سچے دل سے حضور سے پیار کرو، جو بھی بیماری ہوگی حضور نظر کرم کریں گے، ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہم جب بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے مسجدوں میں جانا بند کر دیتے ہیں، آج ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے جب بیمار ہو تو نمازیں اور پڑھنی چاہیے، درود اور پڑھنا چاہیے، ذکر اور کرنا چاہیے، تاکہ حضور کرم فرما دے، بیماریاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اب میں نے آپ کو درود سکھانا ہے جس سے حضور کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ ہے القول البدی کی روایت، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے، 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، 2 رکعت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ شریف دونوں رکعت میں، پھر مجھ پہ درود پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یہ درود مجھ پر پڑھے، اور 1000 مرتبہ اس طرح درود پڑھتا چلا جائے تو آنے والے جمعہ سے پہلے حضور جلوہ دکھانے والے ہیں۔ اس جمعہ کو پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور فرماتے میری زیارت کرے گا اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کا جلوہ دیکھنا۔ ہمیں ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے۔ جب ہم سچے دل سے حضور سے پیار کریں نا، اور گناہوں سے نفرت کریں، نیکیوں سے محبت کریں، اٹھتے بیٹھتے درود کا ورد کریں، تو پھر حضور یقیناً ہمیں مرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیدار کروائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں وہ عاشق ہی کیا جو اپنے محبوب کی صورت دیکھنا نہ چاہے، اپنے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھنا نہ چاہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، صرف ایک بار جلوہ مل جائے، ایک بار دیدار ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج سے آپ محنت کریں، کوشش کریں، گناہوں سے دوری اختیار کریں، نیکیوں سے محبت کریں، درود کی کثرت کریں، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں طریقہ بتایا اس طریقے پہ عمل کریں، یقیناً موت سے پہلے تو دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، موت سے پہلے انشاءاللہ حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔